نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي. الف اللہ چندے کی ڈوبی مرشد من میرے بچ لائی ہوں. نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. اندر ٹوٹی مشک مچایا جان بھولن تے آئی ہوں. جیوے کوشش کامل باہو جے کے روٹی لائی. نہایت ہی عزت و احترام کے لائے علماء کرام، میزبانان گرامی، مہمانان گرامی، لائق عزت و احترام جانشین شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب، وزیر امور دینیہ عزت مآب ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ زندہ ہیں یہ صرف بے ہوش ہو یہ بہنا ختم نبوت کی محفل ہو تو سا ہی نہ نکلے بچے ہے، سا بھی کر دو اور سا بھی اللہ کے نام یہ کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو کا عرفان کیا ہے؟ ان کا پہلا سبق یہ ہے سانس لو اللہ کا نام. حضرت علامہ مفتی محمد زبیر نقشبندی صاحب جو کہ کھڑی شیخ کے خطیب ہیں، تو یہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں ہمیں صرف بتاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو سننے کی بڑی محبت ہے اور سنی علماء مشائخ کونسل اور سپریم کونسل کی بھی بڑی محبت ہے. آپ نے بڑی اہم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے. بہت سارے پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے، میں چند اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ذمہ داران بیٹھے ہیں. ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے. ایک مدرس اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن جو مبلغ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. جو ہمارے انتظامی سربراہ ہیں اگر یہ عاشقان رسول سے ہیں تو پھر الامر منکم میں یاد ہے، ظاہر ان کو بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ایک ایک کام رسم کیا جائے
وہ بھی صحیح ہے. اچھا رسم میں کر لیا جائے تو کوئی حل نہیں، لیکن جس کام کی اہمیت کسی رسم سے پوری نہ ہوتی ہو اس کے لیے بنیادیں فراہم کرنا ضروری ہے. اللہ کا نام ہے تاکہ کم از کم جب آپ گھر جائیں تو آپ کے چہرے روشن ہو اللہ ادا کرتے ہیں. علماء جانتے ہیں اگر دل کا گند دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر، جب دل پاک ہوتا ہے تو وہ باقی چہرے پر بھی آتا ہے. اگر اس لیول میں بیٹھ کر آپ کے دل پاک ہو جاتا ہے جو پہلے ہی پاک ہوتا ہے ذرا مزید جگہ مل جائے گی. بولتے رہیں اللہ کا نام لے کر بولتے رہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ سیاسی کٹ نہیں ہے، یہ مدینے والے کے نوکر بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کے نام پر سب کو لٹانے والے بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو آپ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو سڑکوں پر ہم نعرے لگاتے ہیں اس کو بھی ظاہر ہے دنیا دیکھتی ہے، لیکن وہ جوش بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ بنیادیں فراہم کرنی پڑے گی. اس لیے مدینے والے کا یہ فرمان کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میرے بڑے عاشق ہو لیکن تم نے مجھے دیکھا ہے. تمہارے ماننے کا معیار اس لیے بلند ہے کہ تم نے مجھے کیفیات ایمان میں دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اپنی چند ہونا چاہتے آپ کی مرضی ہے. جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر وہ میرے نام پر سر چڑھانے کو تیار ہے تو ان کو میں مدینے والا کتنا پیار کرتا ہوں. آپ کی نظر آپ سب آپ کی نظر ہمیں کچھ بنیادی کام کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. ماشاءاللہ حافظ حامد رضا صاحب کشمیر اسمبلی میں پہنچے تھے، دیگر کچھ عاشقان رسول مختلف اسمبلیوں میں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں تحرک پیدا کیا. لیکن جو بنیادی کام ہم نہیں کر سکے تھے، آج قادیانی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس آف لارڈز میں، ہاؤس آف کامن میں وہاں منسٹرز ہیں اور پچھلے دنوں جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آیا تو جو متوقع نام تھے وزیر اعظم بننے کے برطانیہ میں، ان میں ایک قادیانی بھی شامل تھا. جہاں تک قادیانوں کے عقائد کا سلسلہ ہے، بڑی ایک سمپل سی بات ہے. ہر نبی کلمے کے ساتھ آیا، آواز نہیں آئی بولنے سے. آدم صفی اللہ بن کے آیا، نوح نجی اللہ بن کے آیا، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آیا، اسماعیل اور مجھ سے پہلے بھی آپ بول سکتے ہیں. اللہ کا نام لینے کے لیے میرا انتظار بند ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن کے آیا. اچھا یہ سائز بڑی کمزور ہے، اللہ کا نام لینا آپ بھی بول رہے ہیں، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آئے، داؤد خلیفۃ اللہ بن کے آئے، موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے اور کملی والا محمد رسول اللہ بن کے آئے. اب یہ آیا ہے تو ایک ٹائٹل اس کے لیے باقی ہے، لعنت اللہ. وہ کندھوں کے ساتھ آیا،
انہیں کتابیں دی گئی. قرآن گواہ ہے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ پہ جائیے کتاب لے آئیے، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی بولو تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو کہا تمہیں بلایا تو جائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن کتاب کے لیے نہیں. آپ کے چہرے کو کتاب بنا دیا جائے گا، آپ کے لبوں کو کتاب بنا دیا جائے گا، آپ کی آنکھوں کو کتاب بنا دیا جائے گا، آپ کے مکھڑے کو کتاب بنا دیا جائے گا، آپ کی زلفوں کی خوشبو سے کائنات کو پتہ چلے گا کہ نبی ہو تو ایسا، کلمہ ہو تو ایسا. اگر نہیں بول سکتے تو باہر جا کر بیٹھ جاؤ. اس کانفرنس کو عزت دار اللہ نے بنایا ہے، اور تم سب کی عزت تبھی ہے جب تمہارے من کے ہر دھڑکن دل پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے. حضرات فرمایا محبوب آپ مکے میں رہیں گے تو قرآن کا نام بھی باقی کر دیا جائے گا. آپ مدینے جائیں گے تو یہی قرآن مدنی کہلائے گا. محبوب صرف مدینے والے آپ کا انتظار نہیں کریں، صرف مدینے والے آپ کا استقبال نہیں کریں گے. صرف بدر علینا من سنیت الوداع واجبت شکر علینا کی صدائیں قبیلہ بنو نجار کی بیٹیوں اور مدینے کے رہنے والوں کی لبوں پر نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کی صبر یہی صدائیں آتی رہیں گی. چڑھ میں چلنا میں کہتا ہوں اتنا تو بن جائے گھر جاؤ تو گھر والوں کو بھی خوشبو کا کوئی جھونکا دے دے. چڑھ میں چلنا کر روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہوں تیرے جہے چند کئی شہ چلے سانو سجنا باج ہمیرا ہوں جتھے چند اساٹا چڑھا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں. چند اساٹا وچ مدینے چڑھا ہویا تھا سویرا ہوں. اور پھر ذرا قلم اٹھتا ہوا دیکھو جس سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اور بھائی ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. قرآن محفوظ تھا نا لوح خاص میں، کوئی دیکھ تو نہیں سکتا تھا، کسی کی رسائی تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور یہ حدیث کا نچوڑ بھی ہے اور انجیل برناباس کا بیان بھی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی میرے مالک سمجھ نہیں آتی، سب سے پہلے انسانی وجود مجھے بنایا ہے، نام اپنے نام کے ساتھ جس کا تم نے لکھا ہے وہ کون ہے؟ آج بھی اسلام کی اتھینٹسٹی کا یہ عالم ہے. برطانوی کی پارلیمنٹ ہو، ڈینمارک کی پارلیمنٹ ہو، جتنے کی ممالک ہیں ان کی پارلیمنٹس نے عمر لا، یہ ایک قانون ہے جو عمر لا کے نام سے ان پارلیمنٹس نے منظور کیا ہے، اور اس کے سرے پر لکھا ہے This law has been derived from the second Caliph of Islam, عمر ابن الخطاب. راج کرو، فخر کرو. تو
آمینہ کے لال نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں. آواز نہیں آئی مجھے. نبی کی بات کر رہا ہوں. بولو ہر تک آواز آنی چاہیے. ہمارا علم کا شہر ہے. ابو بکر اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیواریں ہے, عثمان اس کی چھت ہے, علی اس کا دروازہ ہے. نعرہ حیدری لگانے والوں, نعرہ حیدری لگانے والوں, تم اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہو کہ تمہیں دروازے سے گزرنا ہی پڑتا ہے. اسی دروازے میں کملی والے کے علم کا نور ہے, اسی دروازے میں صدیق اکبر کی صداقت کا نور ہے, اسی دروازے میں فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا نور ہے, اسی دروازے میں عثمان غنی کے شرم و حیا کا نور ہے. پورا دین اسی بات میں ہے کہ تم نبی کے نوکر بن کے رہو, نبی کے وفادار بن کے رہو. کون سی کتاب قادیانی لایا ہے, کون سا کلمہ قادیانی لایا ہے, نام اس کا رکھا گیا غلام احمد. نبی تو کسی کو غلام ہی نہیں ہوتا. اب جو کام ہمیں کرنے ہیں, تھوڑا سا میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا سا جگایا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے یہاں آپ کے شہرین پڑھنے ہیں. اب تو شاید بہت تذکرہ کرنی ہوئی. یہ 23 میں حضرت علامہ فاضل قادری صاحب یہاں موجود ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو انگلینڈ سے آئے, انہوں نے ہم کو تیار کر لیے بھائی یہاں بچوں کے لیے مدرسے ہیں, بچیوں کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. اور جب یہ بلڈنگ نیو بن رہا جو لیپر شوز فیکٹری تھی ہم نے خریدی تقریباً 4 کروڑ. تو اسی رات ایک شخص میرے پاس آیا, انہیں کہا یہ اوپن چیک لے لے. بولنے تو دے گا, یہ بلڈنگ مجھے دے دے, مدرسے کے لیے اتنی بڑی جگہ آپ کو نہیں چاہیے. میں نے کہا میں باہو کا بیٹا ہوں, خون غازی عباس افضال. کیا سمجھتے میرے بابا چاہتے ہیں دریا پر پہنچ کر بھی پانی کو منہ نہیں لگایا جس پانی کو حسین کے بچے نہیں پی سکتے. حسین کا نوکر کیسے پی سکتا؟ تو مجھے انہوں نے کہا 1 ارب لکھ لیں, جتنا لکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نبی کے نام پر بک چکے ہیں, بلکہ نہیں چاہیے ہمیں تو نبی کی عطا چاہیے, رسول اللہ کی وفا چاہیے. آج یہ ادارہ پوری قوم کی ان بچیوں کی عزت و ناموس کا محافظ ہے, اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا کے میلاد کے بعد قیامت کی صورت جتنے وجود پیدا ہوتے ہیں انہوں نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارا. اگر ماں کا وجود قرآن کے نور سے بھرا ہوا, آواز نہیں آئی بھائی, مجھے نہیں آئی ابھی بھی, فائدہ تو آ رہا ہے بھائی. ماں کا وجود اگر قرآن کے نور سے ڈھونڈا جائے. سلطان باہو سے پوچھا گیا آپ کسی مدرسے میں گئے ہی نہیں ہیں, یہ قرآن کہاں سے پڑھ لیا؟ فرمایا یہ تو جب میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ قرآن پڑھتی تھی اور نور بن کر قرآن میرے سینے میں ہوتا. میں ڈی سی صاحب آپ کو, ڈی پی او صاحب آپ کو, مجاہد اسلام
حضرت علامہ حافظ حامد رضا صاحب آپ کو ہمارے مفتیان نظام اس شہر کے ذمہ داران جہاں اشکال رسول کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے، آپ مجھے بتائیں جن کالجوں میں جن یونیورسٹیوں میں ہماری بچیاں جاتی ہیں وہاں سے وہ کیا لے کے آتی ہیں؟ انہیں بناؤ سیدہ کائنات کی نوکر۔ ایک بھی حقوق آدمی مجھے مل گیا، کہنے لگا آپ کی کیا رائے؟ آج کل بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، آپ سیدہ کائنات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ جب میں نے نبی کو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہر بار استقبال کے لیے اٹھتے دیکھا ہے، تو میں کوئی رائے کیا دوں؟ ہماری رائے نوکر ہے، ہمیں تو خدمت کرنی ہے۔ اگر میری اور آپ کی بیٹیاں سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بن جائیں، ان کی رگ رگ میں قرآن بھر جائے، ان کے جسم سے ہمارے جسموں کو منتقل ہونے والا خون کا ہر قطرہ عشق رسول بن جائے، تو سرپرستی کریں اور تمام اداروں کی، جہاں خاص کر بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی اگر کوئی اقوام ہے، جب میں نے دربار شریف اور مسجد حسین بنائی جو 25 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، جو بن گئی 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر جگہ ہے، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں تو 200 گھر نہیں ہے، تم نے اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہ دیکھو، ان لوگوں کو مت دیکھو، جس نام پر میں نے بنائی اس نام کو دیکھو وہ کتنا بنا۔ میں نے کہا وہاں سے میں حسین سے نکلا، اور حضرت مفتی زبیر صاحب آپ کی سلطنت میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک پی خانے پر بیٹھ کر سچی بات کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ آپ سارے عقیدت مند بیٹھے ہیں، آپ بھی پیر سامان کے پاس جاتے ہیں، پیر سامان بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ویسے کبھی ان سے یہ بھی کہہ دیا کرو حضور وہ پانی والا تبرک کس طرح نہ دینا، کھانے والا تبرک نہ دینا، کچھ لمحے ہمیں دے دو، ہم خود بھی ہمارے بچے بھی آپ کے پاس بیٹھ کر کچھ قرآن کی آیتیں آپ سے سیکھیں۔ اور جس دین کو قرآن نہیں آتا اس کو تم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ ہمیں تاریخ کو مرتب تاریخ کو سنوارنا ہے۔ ہماری تاریخ صرف یزید کی مسبت سے مکمل نہیں ہوگی، حسینیت کے چراغ روشن کرنے سے۔ اگر میرے آقا حسین سال سجدے میں کٹائیں تو ہم میں سے سب کو نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کتنے مشہور ہیں، آپ کتنے بڑے، جب تک اس بڑے کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے تمہاری بڑائی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر وہ سر میزے کی ہڈی پہ چڑھ کے ہمیں قرآن سکھاتا رہا۔ آپ ایک سوال کروں، قرآن تو ہم نے سب سے پڑھا، کیا آپ نے کبھی پڑھایا ہے؟ آمنہ کے لائق کا فرمان کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن علمہ۔ جب ڈی سی صاحب، جب ایس ایس پی صاحب، جب منسٹر صاحب خود اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو قرآن پڑھا رہے ہوں گے تو جنسی دہشت گردی کہاں سے آئے گی؟ ویسے آپ اپنے پیروں کو ضرور یہ کہیں کہ حضور اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو ہم آپ کی سفارش کرتے ہیں فلاں مدرسے میں جا کر سیکھیں۔ حضرات الحمدللہ اس وقت یو کے میں ہمارے پاس 25 کے قریب ادارے ہیں اور ہمارا ہیڈ آفس
جو برمنگھم میں ہے، وہاں حافظ قاری بننے والے بچوں کی اور بچیوں کی تعداد 700 سے پلس۔ آج رات میں دھینے میں آ گیا تھا تو ایک بیوی وہاں ہے، وہاں سے ایک ساتھی آئے، انہوں نے جو کہ ہمارے شہر میں پہلے 5 مسجدیں تھی، اب 6 بن کے اس میں کو 5 کروڑ لگا ہے، لیکن امام انہوں نے رکھا ہے اس کو پورا قرآن نہیں آتا۔ یہ ادارے جو ہیں، یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، ان مدارس کو اسکول کی شکل دیجیے، کالج کی شکل دیجیے، اپنے اسکولوں اور کالجوں میں مدرسے والا ماحول بنائیے۔ میرے پاس صرف پاکستان میں اس وقت 200 مقامات پر دی یونائٹڈ اسکول سسٹم کے نام سے انگلش میڈیم اسکول، مگر ہر اسکول کے اندر حفظ القرآن کا نظام موجود ہے۔ دی یونائٹڈ کالج ایفیلیٹڈ ود جی سی یو سی فیصلہ آباد، ہم نے ہر بچے کو ڈگری دینی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر 2 اوصاف ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہر شام مدینے والے کے آدھا گھنٹہ آپ بھی نکال لیں، گھر میں اپنے بچوں کو بچیوں کو ساتھ بٹھا کر چٹائی بچھا کر دسترخوانے درود و مصطفیٰ کے عنوان سے تصور مدینہ کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی خیال آئے مدینہ دور ہے، لیکن سوچ لینا مدینے والا بہت قریب ہے۔ یہ قادیانیت اور جھوٹی نبوت کے جتنے علمبردار ہیں، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے ایسے قاضی تیار کرو، ایسے جج تیار کرو جن کے منہ سے رشوت کی بدبو نہ آئے، بلکہ جن کے منہ سے قرآن کی خوشبو۔ یہ شہر میرپور اور اس کے پاسی اور یہ پوری دھرتی کشمیر، یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ عاشقان رسول سے اللہ والوں نے کی ایسی تربیت کی ہے۔ حضرت صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان فیض پوری رحمت اللہ علیہ اس دور کے ان عاشقان رسول میں شامل ہیں جنہوں نے زندگی کی آخری سانس بھی مدینے والے آقا کے نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ کہ میری آخری گزارش یہ ہے، ہم تو قادیانیت کا مقابلہ چونکہ میں تخبیر ٹی وی رن کرتا ہوں پورے یورپ میں، اب تو وہ پاکستان میں بھی رین کرتا ہے، دنیا کے 5 بڑے اعظم تخبیر ٹی وی جا رہا ہے، اور ہم نے بنایا ہے قادیانیت کے خلاف۔ کئی دفعہ جرمانے ہو چکے ہیں، لیکن لیتا کوئی نہیں ہے۔ جرمانے کرتے ہیں، لیتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے جو کھڑے ہیں ان کی طاقت بہت ہے۔ حضرت مفتی صاحب اور تمام علماء کرام سے میری گزارش ہے، آپ اگر سرپرستی فرمائیں، حضرت مولانا فاضل قادری صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہاں باضابطہ جامعۃ الہرا، اور یہ جگہ چھوٹی سی نہیں ہے، تقریباً 35 کنال پر پھیلی ہوئی شہر کے اندر، آپ سرپرست کے ساتھ یہاں قاضی کورسز، قاضیوں کی کمی ہے، یہاں قاری کورسز، ہمارے ہر استاد کو باضابطہ قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ مسجد مسیح ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ میں پڑھ رہا تھا سنی علماء و مشائخ سنی کو ہم سب، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کو اور زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ملنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں حافظ صاحب بھی جان رہے ہیں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا بھی کام کر رہے ہیں، تو کچھ نعرے اور کچھ باتیں ہمارے اندر کی ہیں۔ آپ
نام لکھیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلا لو. ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. جو باتیں نہ کر کے ہم پوری دنیا کو منوا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا شاندار ہے. میں اور نبی پاک کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں. میرے ملنے والے آقا نے اپنی بارگاہ میں آنے والے دشمنوں کو بھی مسکرا کے دے کر بھیجا, جن کی تصدیق روتے ہوئے ہمیں اس تبسم کی عادت ہے. لاکھوں سزا. اگر آپ آج سے ارادہ کر لیں داڑھی سنت ہے نا تو مسکرانا بھی سنت ہے. آج سے ارادہ کر لیں یہ طلاقیں ختم ہو جائیں, یہ نام ہی ختم ہو جائے. آج سے مسکرانا شروع کر. ساس مسکرا کر بہو کو بیٹی بنا, اور پچھلی ماں اس بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہے کہ ایک ماں تمہیں رخصت کر رہی ہے, دوسری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. مسجد میں جاؤ تو مسکراتے ہوئے, گھر میں آؤ تو مسکراتے ہوئے. اتنا شوق تو میں ہے نا کہ دکان پر سودا بیچنے کے لیے مسکرانا ضروری ہے, اتنا شوق میں نہیں ہو سکتا مدینے والے کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسکرانا کیا. میں پوری ٹیم کو, پوری انتظامیہ کو, میں نے اصل میں بہت دور تھا. آج کل سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں, میں خود بھی جا رہا ہوں, اور یہ ہمارا احساس نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے اس وقت سیلاب فنڈ میں حصہ نہیں لیا تو آج سے زیادہ بولے کریں گے, جیل سے دیتے. اگر آپ دیتے ہوئے فوت ہو گئے تو یہ بھی شہادت کی بہت ہو, فکر نہ کریں. آپ کا حق ہے تو سوچ کے کوئی کر سکتے. آج شام 10-20 لوگوں کو بلاؤ اور آپ پاکستان کے جس کونے میں کہو گے میں آپ کو بندے بھی دوں گا, آپ کے ساتھ بندے بھی بھیجوں گا. کیونکہ یہاں میر سے جب بندہ چلتا ہے نا وہ کہیں بھی پوائنٹ جاتا تو آگے لٹیرے کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم نے تقریباً کوئی 1,35,000 چادریں گھروں کی چھتوں کی لی تھی, تو میرے پاس لوگ آئے کہنے لگے تو آپ کی چادریں تو بک رہی ہیں. میں نے کہا یار غریب ہے, بیچ کر پیسے ہی لیں گے, کچھ نہ کچھ کام آ جائے گا. ہم نے اپنا کام کر کے لیکن آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جو اصل سیلاب زدہ ہے وہ تک لوگ نہیں پہنچے. جیسے ناتھانی میں آپ منہ سے پیسے پھینکتے تھے, اگر قریب آ کر دیں تو سارے اس کو ملیں گے, ادھر سے پھینکیں گے تو 2-4 تو کوئی اٹھا ہی دے گا. بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو. قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ریسرچ اسکالر چاہیے, تمہیں ریسرچ کونسل چاہیے. میں حکومت آزاد کشمیر کی نمائندگی جو ہو رہی ہے حافظ صاحب سے عرض کروں گا آپ سرپرستی کریں کسی شہر میر پور میں قادیانیت پر ریسرچ کرنے کے لیے ایک ریسرچ آفس قائم کیا جائے. کیونکہ ہمارے پاکستان والے اتنے زیادہ محتاط نہیں ہیں, کیونکہ میر پور والوں کی رگ رگ میں شیر رسول. میرا تو واسطہ ہے, جب میں یہ ادارہ بنانے لگا تو مجھے کسی نے کہا آپ کو اگر حضرت سلطان کا مسجد حسین میں نے بات بتائی تو یہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے انگلینڈ میں 25 ادارے بنائے ہیں, میر پور والوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ پیر صاحب آپ تو ہاتھوں جنگ سے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی یا خدا کہنے والوں کے لیے جو بھی کام کرے ہم ساتھ ہیں. میں نے کہا مجھ پر ادھار ہے, میر پور والوں کا ادھار ہے, وہ میں نے اتارا ہے. ہر بچی یہاں آپ کو بتا دوں آپ کے منسٹرز کی بیٹیاں صفا سے کروا کر داخل ہوتے ہیں, اور ہمارے علامہ صاحب کبھی کبھی جلال میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں, غریبوں کو نہیں کہتے. میں بہت آپ سب کا شکر گزار ہوں, بڑے عرصے کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے. میں تو نوکر ہوں, آپ کا بھی نوکر ہوں, کیونکہ جو رسول اللہ کے نوکر ہیں ان کے نوکر. آخر میں ایک بڑا اہم شہر حضرت سلطان کا حکم میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عارف ایک بہت بڑا نام ہے, جتنا اپنے دن عارف گھڑی کو کوئی ایک بات بھی اپنے اندر ان کی ڈال لینا آپ سارے بندے بھائی. غالے
سور کی بات ہے، غار دیوار بھی ایک بات ہے، اور وہ دیوار جو مشترکہ تھی اس میں بڑے سدھار تھے، ادھر بھی عاشق ادھر بھی عاشق۔ آرے پہ کھڑی میں سانپ کی فریاد پیش آسے 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 عمر گزاری جلے خار ہزارہ مالی باغ یہ کھڑ نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس، اور اندر جو رہا سانپ دس رہا تھا، صدیق کے اندر پاؤں رکھے ہوئے تھے، دیدار مصطفیٰ میں غلط پاؤں کو جلال آ گیا، قلم اٹھایا، آپ کے تن میرا چشمہ میں مرشد دیکھ نہ رچو۔ یہی وجہ ہے جب آخری وقت نا مثال کا دو تقاضے کیے، صداقت کے عظیم تاجدار نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی آ گئے، علی جن ہاتھوں سے نبی کو غسل دیا تھا میری بھی خواہش ہے ہاتھ تمہارے وہ غسل پہ جاتا، ایسے ہی ہوا۔ اور دوسرا تقاضا آپ نے یہ کیا کہ مجھے جنت البقیع میں لے جانے سے پہلے کملی والی کی بارگاہ میں لے جانا، اور جب انہیں لے جایا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یا غار حاضر ہے، آواز آئی، ہوائیں خوشبوؤں میں بدل گئی، دروازہ کھل گیا، یوں سے الحبیب الی الحبیب، یا رسول اللہ کہنے والے تمہارا عقیدت اتنی اللہ پاک ہماری حاضر